سابق وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے مستحق اور نادار مریضوں کے لیے مفت علاج کی سہولت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس فلاحی اقدام کے تحت ڈاکٹرز مفت معائنہ اور ادویات فراہم کر رہے ہیں۔ تقریب اور طبی سیمینار میں ماہرین نے بروقت تشخیص، جدید علاج اور عوامی آگاہی کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے مستحق اور نادار مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کرنے کے اقدام کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ صحت کی بنیادی سہولت ہر شہری کا حق ہے اور اس مقصد کے لیے عملی اقدامات ناگزیر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متعدد ڈاکٹرز اس فلاحی اقدام کے تحت مریضوں کا بلا معاوضہ معائنہ کر رہے ہیں اور ضرورت مند افراد کو ادویات بھی مفت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ معاشرے کے کمزور طبقات کو ریلیف دیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگے علاج کے باعث کئی افراد بروقت بھی سہولت حاصل نہیں کر پاتے، اس لیے ایسے اقدامات نہایت ضروری ہیں جو عام آدمی کو آسان اور فوری علاج کی سہولت فراہم کرے۔ اس موقع پر ایک تقریب بھی منعقد ہوئی جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی اور اس فلاحی قدم کو سراہا۔ تقریب کے دوران صحت کے شعبے میں آگاہی پیدا کرنے، مریضوں کی بروقت تشخیص اور جدید علاج کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا۔ اسی سلسلے میں ایک طبی سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈاکٹروں اور ماہرین نے ایک اہم بیماری سے متعلق جدید تحقیق، تشخیص اور علاج کے طریقہ کار پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ سیمینار میں اس بات پر زور دیا گیا کہ عوام میں بیماریوں کے بارے میں شعور اجاگر کرنا اور ابتدائی مرحلے میں تشخیص کو یقینی بنانا صحت کے نظام کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم کی گئی۔ مجموعی طور پر یہ اقدام معاشرے کے کمزور طبقات کے لیے ایک مثبت پیش رفت کے طور پر سامنے آیا ہے جس کا مقصد صحت کی سہولیات کو زیادہ مؤثر، قابل رسائی اور عوام دوست بنانا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کلاس ڈیفرنس، سوشل کلاس ڈیفرنس بہت بڑا ہے۔ کچھ لوگ ہیں وہ جو بہت ہی امیر ہیں، جن کو کوئی مسئلہ ہی نہیں بیماریوں کے لیے اپنے پہ، آپ پہ یا اپنی بچوں پہ یا بیوی پہ خرچنے کے لیے، لیکن زیادہ تر 90% ایسے لوگ ہیں جو 30، 40، 50 ہزار، 80 ہزار روپیہ کما رہے ہیں۔ اور یہ ایسا ملک ہے جہاں ہر دوسرے فرد کو بلڈ پریشر ہے، ہر تیسرے فرد کو شوگر ہے، اور اسی لیے دارالخلافہ اس کو کہا جاتا ہے پوری شوگر کا پوری دنیا میں۔ اور جبکہ اتنی بیماریوں کی بھرمار ہے اور پیسے نہیں ہیں لوگوں کو، تو وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے کہاں ٹیسٹ ہوں گے؟ وہ کہاں ڈاکٹر کی 5,000 روپیہ فیس دے سکیں گے؟ تو اس لیے یہ میں نے اور میرے کولیگز نے یہ سوچا کہ ہم کیا صرف امیروں کے ڈاکٹر رہ گئے ہیں؟ ہماری تو پکڑ ہوگی قیامت کو کہ ہم، اللہ نے جو ہمیں علم دیا، جو ہمیں تشخیص کرنے کی طاقت دی اور پھر کسی کو علاج کرنے کی طاقت دی، وہ صرف اور صرف ہم ان لوگوں کے لیے رہ جائیں گے کہ جو 5,000 6,000 روپیہ ہمیں دیتا ہے۔ تو ہم نے پھر یہ سوچا کہ یہ جگہ ایک ایسی ہونی چاہیے جو اللہ مالک ہو۔ مالک تو اللہ ساری دنیا کا ہے، لیکن یہ ٹرانسفر پراپرٹی ہو جائے اللہ کے نام کے، تاکہ ہماری موت کے بعد بھی کوئی کلیمنٹ نہ بن سکے اس کا، اور یہ تا قیامت اسی طرح چلتی رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ڈی ایم نیوز اردو۔